مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 8واں پروگرام ہے اور ناظرین کرام میں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام حق مکہ کی وادیوں میں گونج رہا ہے اور مخالفت کا ایک طوفان ہے اور پروپیگنڈے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سابقہ پیش آ رہا ہے. اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہیں. جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا ابو لہب کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کا پورا خاندان پیش ہے. ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ان کو طلاق دلوائی. اور صرف یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو ابو لہب نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ شخص تو اس کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، آگے اس کی اولاد نہیں ہے، کون اس کے سلسلے کو لے کر چلے گا؟ جب تک یہ ہے تو یہ اس بات کو کرتا رہے گا، اس کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اور خاکم بدہن اس پروپیگنڈے کا اللہ تبارک و تعالی نے جو جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ دیا گیا، آپ کی بھی ہمت بندھائی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ تھا، وہ ان آیات سے جھلکتا ہے اور واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، جسے دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے مقام محمود فرمایا. تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور قربانی کیجئے، اور آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہونے والا ہے. آپ کے دشمن، ان کا سلسلہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا تا قیامت ذکر خیر جاری رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اسی لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور اپنے کام کو بلا تأمل اور بلا خوف لومۃ لائم جاری رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں میں اور آس پاس لگنے والے میلوں میں تشریف لے جاتے اور دین کی دعوت پیش کرتے تو یہ ابو لہب پیچھے چلتا. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے ایسی حرکتیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا کرتا تھا. اس سے کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک لہو لہان ہو جایا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جاری رکھا. اور پھر ابو لہب کی بیوی اروا، جسے ام جمیل کہا جاتا تھا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھی، اور وہ ابو لہب سے کم نہیں تھی. وہ رات کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کانٹے لا کر پھینک دیا کرتی تھی. اور اسی وجہ سے قرآن حکیم میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کی ناکامی کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے تباہ و برباد ہونے کا ذکر فرمایا سورہ لہب میں، وہیں اس کی بیوی ام جمیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، کہ اس کی بیوی وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے
اور اس کی گردن کے اندر مونجھ کی رسی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے خاندان کو ایک طرح سے راندہ درگاہ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد، سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد، ایک مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ وہاں یہ ام جمیل آئی اور اس نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں کچھ اشعار کہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ کلمات سے پکارا، لیکن اللہ تعالی نے جن کی شان بلند کی، جن کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا، ان کے دشمن ناکام و نامراد ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے اندر کامیاب و کامران ہوئے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ کرتے ہیں، ان کی روایت صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے حملے کیا کرتا تھا. ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ اس نے کہیں سے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر لا کر رکھ دی. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ یہ کتنا بڑا ظلم تھا اور کتنی سخت ایذا تھی جس سے کفار مکہ نے گریز نہ کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم ہوا تو آئیں، وہ کفار مکہ کو برا بھلا کہتی رہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی مدد سے اس گندگی کو دور کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جو بھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت ایذا دینے کے اندر ملوث تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش کے ساتھ نمٹنا. ابو جہل کا نام لیا، عتبہ بن ربیعہ کا نام لیا، شیبہ بن ربیعہ کا نام لیا، ولید بن عتبہ کا نام لیا، امیہ بن خلف کا نام لیا، عقبہ بن ابی معیط کا نام لیا، اور راوی اس موقع پہ 7واں نام بھول گیا. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جن 7 لوگوں کے نام لیے تھے وہ تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہلاکت سے دوچار ہوئے. اور بدر کے کنویں میں، بدر کے مارکے میں جو پہلا مارکا تھا کفار مکہ کے ساتھ، اس میں یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے اور یہ سب کے سب کنویں کے اندر، بدر کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت تھی. اور یہ ظلم و ستم کا سلسلہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ رہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ وہ بھی اس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتے تھے اور مجبور کرتے تھے کہ آپ نے جو حق کا پیغام قبول کیا اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناز و نام میں پلے تھے اور بڑا ان کی والدہ کو ان سے پیار تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں ان کے قدموں میں تھیں، ان سب کو قربان کرتے ہوئے ماں کی محبت اور ماں کے ساتھ جو تعلق تھا اسے بھی انہوں نے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہنا اور اسے ہی ترجیح دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام تھے، حبشی تھے، سیاہ فام تھے، امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے. امیہ ان کی گردن کے اندر رسی ڈالتا اور مکہ کے اوباشوں کے حوالے کر دیتا
جو انہیں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں لیے پھرتے. اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ چلچلاتی دھوپ کے اندر سنگریزوں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت آزمائش کے اندر بھی ثابت قدم رہے، اور ان کی زبان سے یہی کلمات جاری ہوئے، احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. امیہ تم ہمیں جس دین سے ہٹانا چاہتے ہو ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اس دین کو نہیں چھوڑیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. اور پھر ایسے ہی ایک سزا کے جب انہیں ایسی ہی تعذیب سے گزارا جا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے وہاں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے آزاد کرایا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اس آزمائش سے دوچار ہوا کہ والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ابو جہل کی ایذاؤں کو سہتے ہوئے، کلمہ حق پر قائم رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی والدہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اس راستے کے اندر انہوں نے، ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئیں. انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی. یہ خاندان جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعذیب دی جاتی، یہ فرماتے تھے کہ اے آل یاسر صبر کرو، بے شک اللہ کی طرف سے اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا ہوگی. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم و تعذیب کا سلسلہ دراز سے دراز کیا جاتا رہا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزاع کی ایک خاتون ام انمار کے غلام تھے. انہیں بھی دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا. اور ایسا صرف مردوں کے ساتھ ہی نہیں، خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام عبیس رضی اللہ عنہ، جو کہ لونڈیاں تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہیں بھی سخت سے سخت سزائیں دی جاتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا. اور یہ وہ حالات تھے جس سے اہل اسلام کو مکہ کے اس دور کے اندر سابقہ پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جن مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑا انہیں، وہ مصائب و آلام اور وہ ابتلا اور وہ آزمائشیں، آج ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ آج مسلمان جو دنیا بھر میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ظلم و ستم کا ان پر بازار گرم کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں، طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کیے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ملک ایسے ہیں، مسلم ممالک کہلاتے ہیں، جہاں مسلمانوں پر جینا دھوبر کر دیا گیا ہے. اور کون سی آزمائش نہیں ہے جو ان پر نہ آزمائی جاتی ہو. لیکن ان تمام حالات کے اندر ہمیں حق کے اوپر ثابت قدمی اور حق کے اور دین کے کام کو، قلب اسلام کے مشن کو ہرگز نہیں چھوڑنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. لیکن نہ کمزوری دکھانا، نہ غم کرنا اور نہ پیچھے ہٹنا. لیکن اس میں ساتھ ہی ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ تعالی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. تو حق پر ثابت قدمی کے لیے، راہ حق میں دین کی بالادستی کے لیے تگ و دو کرنا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، یہ سب کچھ کھپانا ضروری ہے. آج ہماری نوجوان نسل
جو کیریئر کی خاطر نہ جانے کیا کچھ قربان کر رہی ہے، کیا کچھ لٹا رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان اسی دنیا میں رہ کر اپنی اس زندگی میں جو مختلف مراحل ہیں انہی سے گزرتے ہوئے وہ کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتا ہے، وہ اس سے کٹ کے نہیں رہ سکتا، علائق دنیا سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ لیکن دین اسلام اور اسلام کے احکامات، اگر اس کی قیمت پر اگر ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہو، یہ سب کچھ قربان کر کے اگر ہم اپنا کیریئر بنائیں، تو ایسے کیریئر کو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے لیے خسارے کا سودا ہو، جو گھاٹے کا سودا ہو، جو ہمارے مستقبل کو اور اصل زندگی جو آخرت کی آنے والی زندگی اس کو تباہ کر دے۔ اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بعد میں آنے والی زندگی جو آج سے حقیقی زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ بڑھ کر ہے۔ آپ اس کی فکر کیجئے، اس کے حوالے سے تگ و دو کیجئے۔ تو اس دنیا میں ہم جتنا دین پر ثابت قدمی دکھائیں گے، دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، اور بحیثیت مجموعی پورے دین کو ہم اختیار کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو سلامتی دین اسلام میں ہے، عدل و انصاف یہاں پر ہے، راست بازی، صداقت، امانت، دیانت تو دین اسلام کا پیغام ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کہاں اس کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اس راہ روی کے دور، بے راہ روی کے دور میں اور گمراہیوں کے دور میں ہم کہیں اور یہ سبق نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ ہمیں قرآن و سنت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یہ سب کچھ میسر آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن صعوبتوں سے گزرے، جو مشکلات اور مصائب انہوں نے انگیز کیے، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ ہجرت بظاہر تو صرف مدینہ کی ہجرت کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہجرتیں دو ہیں۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، اور وہ بھی 2 مرتبہ ہوئی، اور اس کے پھر ایک طویل عرصے کے بعد ہجرت مدینہ کا مرحلہ آیا۔ حبشہ کی ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ پر جب عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ان کے لیے رہنا دشوار کر دیا گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی مواقع پر سورہ کہف نازل ہوئی۔ قرآن حکیم کی سورہ کہف، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اشارتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی مدد سے جو اصحاب کہف کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے چند واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ اب اس سرزمین سے آپ اپنے ساتھیوں کو کسی سرزمین امن و سکون کی طرف منتقل کیجیے، کسی ایسے خطے کی طرف منتقل کیجیے جہاں وہ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور اسلام کی تائید کی اور اسلام کے فروغ کی راہ ہموار ہو۔ اس کا پہلا تجربہ حبشہ کی جانب ہجرت سے کیا گیا۔ سورہ کہف میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 16، کہ جب آپ ان سے اور یہ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے جھوٹے خداؤں سے جب آپ علیحدگی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا جب ان سب سے قطع تعلق کریں گے اور ان سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے اور ان کے جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اور لا تعلقی کا اعلان کریں گے، تو پھر آپ کو غار میں پناہ لینی ہے، اور آپ کا رب اپنی رحمت سے آپ کے لیے آسانی کرے گا، آپ کا راستہ کھولے گا، اور آپ کے لیے اپنے امر سے
ایسی راہیں ہموار کرے گا جس سے آپ پر نرمی کا معاملہ ہو. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ تھا کہ جس طرح سے اصحاب کہف جب ان پر ان کی زمین تنگ کر دی گئی، ان کے شہر میں ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا، حق کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو سخت تعذیب کے مراحل سے گزارا گیا، تو بالآخر انہیں ہجرت کرنی پڑی اور وہ کسی غار میں جا کر لیٹے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو ایک طویل نیند کے لیے اور راحت کی زندگی میں منتقل کر دیا، اور وہ سکون کے ساتھ سو گئے. تو اس واقعے اصحاب کہف کے واقعے کے اندر پھر دو واقعات اور سورہ کہف میں بیان ہوئے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے، جو مدینہ اسی سرزمین سے، مکہ مکرمہ اور حجاز کی سرزمین سے افریقہ کی جانب اس طرف کے علاقے کی طرف اشارہ تھا اس میں، اور حبشہ بھی افریقہ میں واقع ہے. اور اسی طرح سے ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے سورہ کہف کے اندر. تو ذوالقرنین جو موحد تھا، توحید پرست تھا، اور اس نے ایک زمین کے بڑے علاقے کے اندر بڑے ٹکڑے پر اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کیا. تو اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا ہی نظام نافذ ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے دیکھنا ہے کہ کہاں آپ کے ساتھی جا کر کے اس مشن کو اور اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے لازمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے جانتے تھے، اسحمہ نجاشی جو حبش کا بادشاہ تھا اور عیسائی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس طرف ہجرت کا حکم دیا، اور اس طرح سے دو مواقع پر یہ ہجرت ہوئی. پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی اس میں 12 مرد اور 4 خواتین، جن کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور دوسری دفعہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس میں 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 خواتین جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ 2 مواقع پر ہجرت ہوئی، اور حبشہ کی ہجرت نے مسلمانوں کو ایک نیا راستہ دیا، اور ان کے لیے دین اسلام کے دنیا میں اعلاء کا، غلبے کا، اور اس کے فروغ کا اور اس کی اشاعت کا ایک نیا موقع فراہم کیا. اور نجاشی نے ان کو وہاں پہ رہنے کا کھلا موقع دیا. اور یہ ایک طویل داستان ہے اور بہت دلچسپ داستان ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اپنی اگلی گفتگو میں، اور یہ تذکرہ کریں گے کہ شاہ حبش کے سامنے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں نے کیا موقف پیش کیا، اور کفار نے وہاں اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے کس طرح ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوئے، اور مسلمانوں کو کامیابی ملی. وہ کامیابی کیسے ملی؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں بڑا مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیا تھا، اور مسلمانوں کو حبش کے اندر رہنے کا کیسے موقع میسر آیا، نجاشی پر ان تمام گفتگو کا جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور وہاں جو عیسائی علماء موجود تھے ان پر اس کا کیا اثر ہوا، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں بات کریں گے. فی امان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير